فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا پارٹ نمبر 47 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائے میں انہیں رخصت کیا جائے، اور یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ زوجین اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو زوجین کے لیے اس مال میں کوئی مضاحقہ نہیں جو عورت بطور معاوضہ دے دے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، پس ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ الہی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ ترجمہ: اگر تیسری بار پھر طلاق دے دی تو وہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے۔ ہاں، اگر دوسرا خاوند طلاق دے اور عورت اپنے اور مرد دونوں ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں تو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ انہیں امید ہو کہ وہ حدود الہی کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدود جنہیں اللہ دانش مندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ تشریح کلمات: تصریح سین را ح، آزاد کرنا، چھوڑنا۔ اصل میں یہ لفظ جانور چرانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، شوہر اپنی منکوحہ بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ طلاق دے کر رجوع کر چکا ہو تو اس کے بعد جب کبھی وہ اسے تیسری بار طلاق دے گا تو عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق ختم ہو جائے گا، لہٰذا 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد شوہر بہتر طریقے سے رجوع کرتے ہوئے بیوی کو اپنی زوجیت میں رکھ لے یا تیسری طلاق دے کر اسے مستقل طور پر فارغ کر دے۔ نمبر 2، وہ مہر جو شوہر اپنی بیوی کے عقد نکاح میں معین کرے، اس میں سے کوئی چیز نہ دینے یا واپس مانگنے کا اسے حق
حاصل نہیں ہے۔ ایسا کرنا تصریح بإحسان کے منافی ہے۔ نمبر 3، اگر میاں بیوی اسلامی احکام کی حدود میں رہ کر اپنی زوجیت کا نظام برقرار نہ رکھ سکیں اور عورت مرد سے اس حد تک متنفر ہو جائے کہ وہ اس کے ساتھ زندگی نہ گزار سکتی ہو، تو اس صورت میں عورت کچھ معاوضہ دے کر شوہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے۔ اسے اصطلاح میں خلا کہتے ہیں۔ خلا طلاق بائن ہے جس کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، البتہ اگر عورت عدت کے دوران معاوضہ واپس لے لے تو شوہر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر عورت شوہر سے متنفر نہ ہو اور شوہر از خود طلاق دے تو اس صورت میں عورت سے کچھ لینا حرام ہے، اور اگر عورت متنفر ہے اور معاوضہ دے کر طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں عورت سے معاوضہ لینا جائز ہے۔ نمبر 4، تیسری بار طلاق دینے کی صورت میں یہ عورت مستقل طور پر جدا ہو جاتی ہے۔ اب سابقہ شوہر نہ اس سے دوبارہ عقد کر سکتا ہے اور نہ رجوع، جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کر کے متعلقہ نہ ہو جائے۔ بس اگر وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے تو صرف عقد کافی نہیں بلکہ ہم بستری بھی شرط ہے۔ پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت سے تیسری بار عقد کر لے۔ ہیڈنگ ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقوں کا حکم۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس قسم کی طلاق حرام ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق مؤثر اور نافذ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک یہ طلاق حرام نہیں ہے اور مؤثر بھی ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اس قسم کی طلاق کو قرآن کریم میں صریحاً مخالف قرار دیا ہے، اور جو عمل قرآن کا مخالف ہو وہ مؤثر واقع نہیں ہوتا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دے دیا کرو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 1۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینے کی صورت میں عدت پہلی طلاق کے لیے متصور ہوگی، دوسری اور تیسری طلاق کی عدت ہی نہیں بنتی، لہٰذا دوسری اور تیسری طلاق لعدتہن نہ ہونے کی وجہ سے غیر مؤثر واقع ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، میں نے اپنی عورت کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیا تو اللہ کی کتاب میں نہیں پڑھتا؟ اے نبی جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ پھر فرمایا جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا اسے قرآن و سنت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ ریفرنس الوسائل جلد 22 صفحہ 69۔ چنانچہ اس موقع پر قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح حکم بھی موجود ہے۔ نسائی نے اپنی سنن میں یہ حدیث نقل کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی عورت کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، کیا کتاب اللہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ حالانکہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا، یا رسول اللہ میں اسے قتل نہ کر دوں؟ ریفرنس سنن نسائی جلد 6 صفحہ 116۔ فی حدیث ابن عباس، عبد یزید نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور دوسری سے شادی کر لی، بس اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے شکایت کی۔ نبی اکرم نے عبد یزید کو حکم دیا کہ رجوع کرے، تو کہا، یا رسول اللہ بے شک میں نے اسے 3 طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا، مجھے معلوم ہے، رجوع کرو، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یعنی اس کا ریفرنس ہے سنن بہقی جلد 7 صفحہ 339۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور ابو بکر کے عہد میں اور خلافت عمر کے 2 سال تک 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوا کرتی تھیں۔ پھر عمر ابن خطاب نے کہا لوگوں نے اس امر میں اجلت سے کام لیا جس میں ان کے لیے مہلت موجود تھی، تو کیوں نہ ہم ان کی اس اجلت کو نافذ کر دیں؟ چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق جلد 7 صفحہ 336، مسند احمد جلد 1 صفحہ 314۔ نیز اس سلسلے میں ابو صہبہ کہ حضرت ابن عباس سے مکرر سوال اور ابن عباس کی تصدیق کہ عہد رسالت اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی امارت کے ابتدائی ایام میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار ہوتی تھیں کی تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 574، سنن ابی داؤد صفحہ 344۔ اس سلسلے میں علامہ جزیری رقم طراز ہیں۔ تمام علماء نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عہد رسالت میں طلاق کی یہی حالت تھی، اور مسلم کی حدیث پر بھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ان کی دلیل صرف حضرت عمر کا عمل اور پھر اکثریت کا ان کے ساتھ اتفاق کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حکم موقت تھا یا یہ حکم موقت تھا، اس لیے حضرت عمر نے اسے ایسی حدیث کے ذریعے نسخ کیا جسے انہوں نے ہمارے لیے بیان نہیں کیا، اور اجماع اس پر دلیل ہے۔ ریفرنس ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد 4 صفحہ 341، کتاب الطلاق۔ تعجب کا مقام ہے کہ حضرت عمر کو وہ حکم نسخ کرنے کا حق کیسے مل گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نافذ العمل تھا، جبکہ خود حضرت عمر نے تو کسی حدیث کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ کیا اس موہوم حدیث سے بھی حکم قرآن نسخ ہو سکتا ہے جسے نہ کسی نے روایت کیا اور نہ کوئی اس کا مدعی ہے؟ اصول میں یہ امر طے شدہ ہے کہ صرف متواتر سنت سے قرآن کا نسخ ممکن ہے۔ یہاں تو ایک موہم حدیث سے قرآن کا حکم منسوخ ہو رہا ہے جو خبر واحد بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریع بإحسان، یعنی طلاق 2 بار ہے، پھر یا شائستہ طور پر عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھ لیا جائے یا اچھے پیرائی میں انہیں رخصت کیا جائے۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، یعنی اگر تیسری بار اسے طلاق دے تو عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کرے۔ آیت کی روح سے خود طلاق کا 3 مرتبہ وقوع پذیر ہونا ضروری ہے۔ 3 کہنے سے یہ 3 طلاقیں محقق نہیں ہو سکتی، چنانچہ یہ بات ہر اس حکم میں ضروری ہے جس میں تعدد شرط ہے۔ لعان میں 4 مرتبہ شہادت شرط ہے، لہٰذا 4 کہنا کافی نہیں ہے۔ اذان میں 4 تکبیریں کہنا ضروری ہے، صرف 4 کہنا کافی نہیں ہے۔ جمرات کو 7 کنکریاں مارنا ضروری ہے، 7 کہنا کافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ایک مجلس میں پہلی طلاق ہوگی، اگر یہ طلاق مؤثر ہے تو اس سے زوجیت ختم ہو گئی۔ دوسری طلاق عبث اور بے معنی ہے، کیونکہ متعلقہ کو طلاق نہیں دی جاتی، منکوحہ کو طلاق دی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ نکاح کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ ریفرنس ہے اس کا آگے اس کا ریفرنس بھی بیان کیا گیا ہے۔ جو نکاح پہلے ہوا تھا وہ پہلی بار طلاق سے ختم ہو گیا، دوسری طلاق بغیر نکاح کے طلاق ہوتی ہے جو بے معنی ہے۔ فقہ جعفریہ کی اس معقولیت کی بنا پر مصر میں جامعۃ الازہر نے اس مسئلے میں فقہ جعفریہ کے موقف کو اختیار کیا اور ایک مجلس میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا۔ اہم نکات:
نمبر 1، ازدواجی زندگی میں اختلاف رونما ہونے کی صورت میں دوسری طلاق کے بعد یا باعزت زندگی یا باعزت طلاق۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ نمبر 2، اسلام کے عائلی قوانین بھی حدود اللہ میں ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت ظلم ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون۔ تحقیق مزید، آیت 229، الکافی جلد 6 صفحہ 64، الفقی جلد 3 صفحہ 502، التہذیب جلد 8 صفحہ 25، الاستبصار جلد 3 صفحہ 269، الوسائل جلد 22 صفحہ 122، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 304، متشابہ القرآن جلد 2 صفحہ 195، المسائل الصاغانیہ صفحہ 85، آیت نمبر 230، الاستبصار جلد 3 صفحہ 275، الوسائل جلد 22 صفحہ 132 اور 133۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں یا تو شائستہ طریقے سے نکاح میں رکھو یا شائستہ طور پر رخصت کر دو، اور صرف ستانے کی خاطر زیادتی کرنے کے لیے انہیں روکے نہ رکھو، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اور تم اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اور اللہ نے جو نعمت تمہیں عطا کی ہے اسے یاد رکھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری نصیحت کے لیے اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تشریح کلمات: بلغ، با لام غین، بلوغ کسی مدت کی انتہا تک یا انتہا کے قریب پہنچنا۔ حضوًا، ہا زا حمزہ، تمسخر کرنا، مزاح کرنا۔ تفسیر آیات: نمبر 1، جب طلاق کے بعد عدت کا عرصہ ختم ہونے کے قریب آئے تو شوہر کو چاہیے کہ یا تو رجوع کے دستور کے مطابق عورت کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے آئے یا دستور کے مطابق بغیر کسی زیادتی کے اسے رخصت کر دے۔ نمبر 2، محض اذیت دینے کے لیے رجوع نہ کرے، یعنی طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے سے پہلے اگر شوہر محض اس لیے رجوع کرے کہ عورت کسی اور سے شادی بھی نہ کر سکے اور سکون سے اس کے پاس بھی نہ رہ سکے تو شوہر کا یہ عمل عورت کے حق میں ظلم متصور ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، مندرجہ بالا احکام سے بے اعتنائی برتنا آیات الہی کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، ستانے کی خاطر رجوع کرنا، طلاق دیے بغیر رکھنا آیات خداوندی سے مذاق اور ظلم ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ تحقیق مزید، الفقی جلد 3 صفحہ 501، مستدرک الوسائل جلد 15 صفحہ 342۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں،
یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تشریح کلمات: تعویلو، عین ضاد لام، منع کرنا، محبوس کرنا، تشدد کرنا۔ شان نزول: معقل بن یسار سے مروی ہے کہ اس نے عہد رسالت میں اپنی بہن کی شادی ایک مسلمان سے کی۔ اس شخص نے اسے طلاق دے دی اور عدت بھی گزر گئی۔ بعد میں دونوں نے ایک دوسرے کو چاہا اور دوبارہ شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو معقل نے اس شادی سے روکا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر آیات: یہاں خطاب ان تمام اشخاص سے ہے جو طلاق کے بعد عورتوں کے نئے عقد نکاح میں مداخلت کریں، خواہ ولی ہو یا غیر ولی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے بعد اپنے سابقہ یا مجوزہ شوہروں سے عقد کرنا چاہیں اور طرفین جائز طریقے سے عقد ثانی پر راضی ہوں تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ انہیں روکے۔ یہ معاملہ ان دونوں کی زندگی سے مربوط ہے۔ جب یہ دونوں راضی ہوں تو کسی غیر کو ان کے آزادانہ فیصلے میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں، خواہ اس کا مقام کچھ بھی ہو۔ جب طرفین عاقل، بالغ اور تجربہ کار ہوں تو ان کی ازدواجی زندگی کے فیصلے انہی پر چھوڑ دینا ہی شائستہ و پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس حکم سے فردی آزادی کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اگر طلاق کے بعد طرفین شائستہ طریقے سے نکاح کے لیے راضی ہوں تو بیرونی مداخلت کے ذریعے انہیں روکنا ایمان کے منافی ہے۔ نمبر 2، باہمی رضا و رغبت اور شائستہ و آزادانہ فیصلوں کا احترام پاکیزہ روابط کے لیے ضروری ہے۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، اس میں ان پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، مائیں پورے 2 سال یعنی 24 ماہ دودھ پلائیں۔ اس جملے میں 2 اہم نکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مائیں دودھ پلائیں، دوم یہ کہ 2 سال تک پلائیں۔ صدیوں کے تجربات کے بعد آج انسان کو 2 باتوں کا پتہ چلا۔ الف، بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے اور ماں کے دودھ میں مثبت اخلاقی، نفسیاتی، عقلی اور جسمانی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ب، طبی تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے دوران بچے کو فراہم کی جانے والی غذا سے بچے پر اخلاقی، نفسیاتی، جسمانی اور عقلی لحاظ سے ٹھوس اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، رضاعت یعنی دودھ پلانا اور تربیت کرنا ماں کا ایک حق ہے جسے حق حسانت کہتے ہیں۔ اگر ماں
اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے تو 2 سال سے کم دودھ پلانے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ بچے کی صحت اس بات کی متحمل ہو سکے۔ نمبر 3، باپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے والی کا خرچ برداشت کرے۔ یہاں نہ ماں زیادت مطالبہ کر سکتی ہے، نہ باپ معمول سے کم پر اکتفا کر سکتا ہے، بلکہ عام دستور کے مطابق اسے کھانا، کپڑا وغیرہ فراہم کرنا ہوگا۔ نمبر 4، بچے کی تربیت اور رضاعت کے سلسلے میں ماں اور باپ ایک دوسرے کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ میاں اور بیوی میں اختلاف اور نزاع ہو جائے تو اس کے برے اثرات بچے کی تربیت پر مرتب ہوتے ہیں، لہٰذا باپ ماں کی مامتا سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ماں کو نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا، اور نہ ہی ماں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ باپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے کوئی نقصان پہنچائے۔ نمبر 5، باپ کی وفات کی صورت میں وارث پر بھی وہی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جو باپ پر عائد ہوتی ہیں۔ نمبر 6، والدین باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ رضامندی اور مشورے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے کہ اگر بچے کی صحت اس بات کی متحمل ہے تو یہ کام جائز ہے۔ 2 سال کی حد انتہائی حد ہے۔ 2 سال پورے کرنا ہر صورت میں ضروری نہیں، بلکہ اگر بچے کی صحت اس بات کی اجازت دے تو 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانے کا کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر 7، ماں کی جگہ غیر عورت سے دودھ پلوانے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، بشرط یہ کہ اسے طے شدہ معاوضہ ادا کیا جائے۔ ہیڈنگ احادیث، امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 سال پوری ہونے کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے۔ اصول کافی جلد 5 صفحہ 443۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ماں کی مامتا اور باپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں نقصان پہنچانا تقویٰ کے منافی ہے۔ لا تضار والدتم۔ نمبر 2، رضاعت اور اجرت والدین کی جسمانی اور مالی توانائی کے مطابق ہونی چاہیے۔ لا تکلف نفس الا وسعها۔ نمبر 3، ماں کا دودھ بچے کی جسمانی، نفسیاتی، عقلی نشو و نما میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر 4، ازدواجی روابط انتہائی نازک ہیں، لہٰذا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ایک دوسرے کی حق تلفی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تفسیر آیات۔ بعض دیگر قبائل اور ادیان میں شوہر کے مرنے کی صورت میں عورت کے ساتھ انسانیت سوز مظالم روا رکھے جاتے تھے، جن میں سے کچھ مظالم تو بعض قبائل اور اقوام میں اب بھی رائج ہیں، مثلا شوہر کا انتقال کے بعد عورت کو جلا دینا یا ساتھ دفن کرنا اور نئی شادی سے محروم رکھنا وغیرہ۔ اسلام سے پہلے جاہلیت عرب میں یہ رواج تھا کہ بیوہ عورت کو ایک بوسیدہ جگہ پر رکھتے تھے اور اسے پھٹا پرانا اور کثیف ترین لباس پہناتے تھے۔ اسلام نے عورت کو ایسے غیر انسانی اور ذلت آمیز سلوک سے نجات دلاتے ہوئے احترام آدمیت پر مبنی ایک قانون وضع فرمایا جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اگر عورت حاملہ نہ ہو تو وہ صرف 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے۔ نمبر 2، اس دوران وہ غیر ضروری کام کے لیے گھر سے نہ نکلے اور ہر قسم کی آرائش و زیبائش سے اجتناب کرے۔ نمبر 3، اگر حاملہ ہو تو اس کی عدت وفات سے وضع حمل تک ہے، خواہ 4 ماہ سے قبل ہو جائے یا کئی ماہ لگ جائیں۔ نمبر 4، عدت وفات میں مرنے والے شوہر کے احترام کا بھی لحاظ رکھا جائے، لہٰذا اگر شوہر کے مرنے کے ایک عرصے بعد عورت کو اس کا علم ہو کہ اسی روز سے عدت وفات شروع ہوگی، یعنی کافی ایک عرصے کے بعد عورت کو اس کا علم ہو تو اسی روز سے عدت وفات شروع ہوگی جس روز اسے علم ہوا تھا۔
غیر اسلامی باطل اور غیر انسانی مراسم پر خط بطلان کھینچتے ہوئے قرآن اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد عورتیں نئی ازدواجی زندگی کے سلسلے میں جو بھی فیصلہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح زیبائش اور گھر سے نکلنا وغیرہ بھی جائز ہے۔ اسلامی قوانین کی روح سے جنسی مسائل میں عورتوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 4 ماہ رکھی گئی ہے، اور یہ قانون گزاری عورتوں کی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ مثلاً ایلا یعنی شوہر کی بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کی صورت میں 4 ماہ کی مدت معین ہے۔ نیز عدت وفات میں بھی 4 ماہ کا عرصہ معین فرمایا گیا ہے، چنانچہ بعض روایات بھی اس مطلب کو بیان کرتی ہیں۔ نیز معلوم ہوتا ہے کہ 3 ماہ کی عدت تو ہر قسم کی جدائی کے لیے ہے، اور 40 دن کا اضافہ وفات کی صورت میں سوگ منانے کے لیے ہے۔ عام حالات میں شوہر پر لازم ہے کہ کم از کم 4 ماہ میں ایک بار ہم بستری کرے۔ ان احکام سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت کو 4 ماہ سے زیادہ جنسی عمل سے محروم رکھنا اس کی فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عدت وفات کے بارے میں اسلامی قانون احترام آدمیت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، عدت کا 4 ماہ 10 دن سے زیادہ نہ ہونا عورت کے فطری اور طبعی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ نمبر 3، عدت کے بعد عورت کو ازدواجی زندگی سے روکنا جاہلانہ طرز عمل ہے۔ فلا جناح علیکم۔ تحقیق مزید: التہذیب جلد 8 صفحہ 142، الوسائل جلد 22 صفحہ 235 سے 238 تک۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔